اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدققت الباب فقال من ذا قلت انا فقال انا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت آپ فرماندے نے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے آستانہ اقدس تے حاضر ہویا تو میں آ کے کی کیتا فدققت الباب میں دروازہ کھٹکھٹایا فقال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ذا کون ہے؟ کہندے نے میں جواب وچ عرض کیتا انا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا میں تے میں میاں یعنی جس وقت کوئی بندہ کسے دے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے دستک دیندا ہے اس کو پوچھیا جائے کون ہے اس دا کام ہے وہ اپنا نام ذکر کرے مثلاً کہے کہ میں فلاں شخص ہاں اگلا اگر اجازت دے دے تو بہتر ہے اگر نہ دے تو حکم شرع بندہ واپس چلا جائے لیکن دروازہ کھٹکھٹان تو بعد جس وقت وہ پوچھیا گیا تو جواب وچ یہ نہیں کہنا چاہیے میں ماں بلکہ اپنا نام ذکر کرنا چاہیے وے کیونکہ میں تے ہر شخص ہوندا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن او الأيسر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کسی دے دروازے تے تشریف لے جاندے سن تو دروازے دے بالکل سامنے نہیں کھڑا ہوندے سی بلکہ کی کردے سی وَلَٰكِن مِّن رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دروازے دی سجی سائڈ تے ہٹ کے یا پھر کھبی سائڈ تے ہٹ کے کھڑیاں ہوندے سی کیونکہ بعض دفعہ ہوندا ہے کوئی دروازہ کھولدا ہے تے دروازہ کھلن دی وجہ تے ڈائریکٹ گھر دے وچ بندے دی نظر پیندی ہے اگے خواتین وغیرہ بھی ہو سکدیاں نے یا کوئی اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نظر اچانک اگرچہ معاف ہے لیکن اصولاً ایوے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت مبارک ہے جس وقت کسی دے گھر جاؤ دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹان لگیاں بالکل اگلیاں دے دروازے دے سامنے سیدھا نہیں کھڑا ہو جانا یا دروازے دے سجی سائڈ والے حصے چ کھڑا ہو جانا ہے یا کھبی سائڈ والے حصے چ ہٹ کے کھڑے ہونا ہے اور تواڈے کولوں جویں پوچھیا جائے کون ہو تے اگے کہنا چاہیے میں فلاں بندہ واں۔ اسے تو علاوہ اگر تسی دروازہ کھٹکھٹاندے ہو تانوں اندروں آواز نہیں دیتی جاندی پوچھیا نہیں جاندا کون ہو بعض دفعہ دروازے چ کوئی چھوٹا سوراخ ہوندا ہے تے عادت ساڈی یہ بعض دفعہ بنی ہوندی ہے کہ جس ویلے کوئی تھوڑی دیر تک جواب نہ دے اسی اگلے دے دروازے دے اس سوراخ وچوں باقاعدہ ویکھنا شروع کر دینے ہاں اور اس چیز دی سخت ممانعت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ایسے بندے نو دیکھ لواں تو میں اس دی اکھ ہی کڈ دیاں ہن ایک کتنا سخت معاملہ ہے اور یہ صرف اس واسطے حضور علیہ السلام نے سخت جملہ بولیا کہ بندہ اپنی نگاہ نو پاک رکھ سکے
اپنی نگاہ نو محفوظ رکھ سکے، وہ اسے صورت وچ وہ بندہ ایک سائڈ تے کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس طرح تے دیکھنا ایک اخلاق اور تہذیب والے شخص دا شیوا نہیں ہوندا کہ کسی دے گھر دے دروازے سوراخ چوں دیکھنا کہ کوئی موجود ہے وے یا نہیں ہے۔ حکم شرع صرف ہے یہ تسی ایک دفعہ دستک دو، بندہ نہیں آیا، انہیں تانوں نہیں پوچھیا کون ہو، تھوڑی دیر انتظار تو بعد دوسری دفعہ دے لو، پھر انتظار کر لو، اگر نہیں جواب ملدا پھر تیسری دفعہ دستک دے لو۔ اگر تیسری دفعہ بھی دستک دین تو بعد تانوں کوئی جواب نہیں آؤندا تے حکم شرع اے یہ بندہ واپس چلا جائے، حتیٰ کہ بندہ اپنے گھر بھی داخل ہوئے، دروازہ بند ہوئے یا نہ ہوئے، اجازت ایک باری لینی اے بہتر ہوندا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال استأذن علی امی، کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے سوال کردا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی ماں دے کولے جس وقت جاواں تے پھر بھی میں اجازت لینی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں۔ فقال الرجل انی معہا فی البیت، اس شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی اسے مکان وچ رہنا جس مکان وچ میری ماں رہندی ہے، تو مینوں اجازت دی کیڑی ضرورت ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن علیہا، کہ اے بندے تو اپنی ماں کولوں بھی اجازت لے کے انہاں دے کمرے وال اپنے گھر وچ داخل ہو۔ فقال الرجل انی خادمہا، اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے اپنی ماں دا خادم ہاں، تے خادماں دا تے کام ہوندا بار بار حاضر ہونا، آنا جانا، تے مینوں اجازت دی کیڑی ضرورت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا استأذن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استأذن علیہا، کہ اپنی ماں کو اجازت لے، اتحب ان تراہ عریانا، کیا تو پسند کرنا ہے کہ تو اپنی ماں نو بغیر لباس تو ویکھے؟ اس شخص نے جواب عرض کی تھی لا، یہ تو میں پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی ماں نو بغیر لباس تو ویکھاں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاستأذن علیہا، تو پھر اجازت لے کے تے جاویا کر۔ یعنی اپنے گھر دے اندر بھی اگر والدہ کمرے دے اندر موجود نے یا کوئی سلسلہ ہے وے تو بندے دا کم ہے کہ دروازہ سائڈ دے ہو کے کھٹکھٹا کے اجازت لینی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ والدہ لباس تبدیل کر رہی ہوں یا کوئی سلسلہ اس طرح دا ہوئے تو بندہ اس وقت پھر کی سوچے گا اپنے آپ نو کہ میں کی غلطی کر بیٹھا ہاں، اور جس وقت تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے دسے ہوئے فرمان دے مطابق عمل کرے گا، اجازت لینا ضروری سمجھے گا، تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا۔ جس وقت اپنی ماں دے کمرے وچ جان واسطے اجازت لینے دی ضرورت ہے، تو اگر بندہ کسی ہوری رشتہ دار دے جا رہا ہے، کسی دوست احباب دے جا رہا ہے، تو انہاں دے گھر اجازت لے تو بغیر بندہ پھر کیویں داخل ہو سکتا وے؟ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔